آج 17 رمضان المبارک کا دن ہے اور اس دن ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ زوجہ رسول اللہ حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال کا دن ہے۔ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ان کا ذکر سننے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں حضور اکرم رحمت اللہ علیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ارشاد فرماتے ہیں قسم کھا کر کہ خدا کی قسم مجھے عائشہ سے بہت زیادہ پیار ہے۔ یعنی کہ آپ نے اظہار محبت فرماتے ہوئے سیدہ کی شان ایسے بیان فرمائی، بھائی ان کا مقام اور مرتبہ کیسے انسان سمجھ سکتا ہے جو زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور لخت جگر ہیں امیر المومنین امام المتقین امام العاشقین سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی بھی ہے آپ۔ تو اس لحاظ سے آپ کا مقام و مرتبہ بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ تو ایسی برگزیدہ ہستیوں سے جن کو نسبت ہے، جو کسی بھی نسبت سے ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، ان کے ذکر کے لیے محافل کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین کا فیض ہے، آپ کی نظر عنایت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ان کے صدقے ان کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایسے ان ہستیوں کے ذکر کی توفیق نہیں حاصل ہوتی، نہ ذکر میں شامل ہونے کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ سب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوتی ہے، تو ہم ان برگزیدہ ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ منبع فقر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے حضور اکرم رحمت اللہ عالمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عرض کی کہ حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ پیار کن سے ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مردوں میں مجھے سب سے زیادہ پیار صدیق اکبر سے ہے رضی اللہ، اور فرمایا خواتین میں مجھے سب سے پیار سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں تعلیم دی اظہار محبت فرماتے ہوئے، کیونکہ مومن وہی ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرے، آپ کا ادب کرے، تو پھر ان رستوں کو اختیار کرے جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہو، اپنا اظہار محبت فرمایا ہو۔ تو ہر محبت کرنے والا، کلمہ پڑھنے والے پر یہ فرض ہے کہ پھر جس ہستی سے بندہ محبت کرتا ہے، عقیدت کرتا ہے، پھر ان کے احکامات پر بھی چلے، ان کے جو حکم ہیں ان کی پیروی کرتے ہوئے ان کی محبت میں ان چیزوں کو بھی اپنی زندگی کا مقصد بنائے، تاکہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کے فرمان پر چلیں گے تو پھر ہمیں ان کا قرب حاصل ہوگا، ان کی مزید محبت ہمیں حاصل ہوگی۔ کیونکہ سیدہ طیبہ پاک آج ذکر خیر کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ معراج کے بعد ایک دن آقا کل مختار کل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس گھر میں تشریف فرما تھے، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ارشاد فرمایا کہ عائشہ آج مانگو جو کچھ مانگ رہا ہے۔ تو آپ سیدہ پاک نے عرض کی کہ حضور انشاءاللہ مانگیں گے، ضرور مانگیں گے، مجھے بس تھوڑا سا وقت عنایت فرما دیں
کہ آپ کی بارگاہ سے مانگنا ہے، میں اپنے ابا جان سے تھوڑا سا مشورہ کرنا چاہتی ہوں کہ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مانگو جو کچھ مانگنا ہے۔ تو حضور تھوڑا سا وقت عنایت فرمائیں، میں اپنے والد محترم کون ہے؟ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، کہ میں ان سے مشورہ کر رہا ہوں۔ تو آپ مسکرا کے فرماتے ٹھیک ہے کر رہا ہوں۔ تو جب سیدہ پاک اپنے والد محترم امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئی اور عرض کی کہ ابا جان، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آج مانگو جو کچھ مانگنا ہے۔ تو ابا جان، آپ آقا کے سب سے زیادہ قریب ہے، قربت رکھنے والے، آپ کو سب سے زیادہ قربت عطا ہوئی ہے، اور آپ سب سے سمجھ لیں کہ صحابہ میں سینئر بھی ہیں، اور ہر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا موڈ مبارک کے بارے میں آپ بہت زیادہ یہ سمجھ لیں کہ آپ سمجھ جاتے ہیں۔ تو مجھے کیا مانگنا چاہیے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا۔ تو سیدنا صدیق اکبر جو عاشقوں کے امام ہیں، جن کے نقش قدم پر چل کر بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں منظور ہوتا ہے، تو وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹی آقا سے بس یہ مانگو کہ حضور جو معراج کی رات جب آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھے، جہاں کوئی نہ تھا سوائے آپ کے اور اللہ کی ذات کے، تو جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور آپ کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، حضور وہ خاص علم سے ہمیں، ان خاص فیض سے ہمیں نوازیں، اس میں سے کچھ عنایت فرما دیں۔ تو سیدہ پاک حیران ہوئی کہ میرے تو ذہن میں نہیں تھا یہ بات۔ اب کیونکہ عاشقوں کے امام کے پاس ان سے مشورہ کیا اپنے والد محترم سے، تو بہت خوش ہوئی اور آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عرض کی کہ حضور جو معراج کی رات اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ آپ کی راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، بس اس میں سے کچھ عنایت فرما دیں کہ وہ سوائے آپ کے اور اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ عائشہ وہ تو اللہ اور مجھ میں بس راز کی باتیں ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ مانگو۔ تو عرض کی کہ حضور وہ اس میں سے کچھ عطا فرما دیں۔ تو ظاہر ہے ان کی بارگاہ سے بندہ التجا جو کرتا ہے، عرض کرتا ہے، تو خالی نہیں آتا، وہ لٹاتے ہیں، فیض عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلو پھر ان راز کی باتوں میں سے میں تمہیں ایک راز کی بات بتا دیتا ہوں۔ اب وہ راز کی بات کھل جائے گی، کھلی ہوئی ہے، تو ہمیں اس بات کو سمجھ کر، کیونکہ یہ خاص بات سیدہ کے صدقے ہمیں عنایت ہوئی، ان کے صدقے ہی ہمیں یہ خاص راز کی بات جو رسول خدا اور اللہ کے درمیان ہوئی، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے ہم گناہگاروں تک پہنچ گئی۔ تو آقا نے فرمایا کہ ان راز کی باتوں میں سے ایک راز کی بات یہ ہے، اب بہت غور طلب بات ہے، اگر کوئی اپنا لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی اسی وقت، وہ آج بدل لے، کل کو بدل لے، عمل اس چیز پہ کر لے گا تو اس کا ظاہر اور باطن سب کچھ اچھا ہو جائے گا، ہر لحاظ سے وہ بندے پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا۔ تو آقا نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ اس راز کی باتوں میں سے ایک راز کی بات اللہ نے مجھے جو بتائی وہ یہ ہے، اللہ کی ذات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب تمہاری امت میں کوئی بھی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا، کہ کسی کو پریشانی، تو کسی لحاظ سے بھی کوئی بندہ ڈسہارڈ ہو گیا، کوئی پریشانی ایسی لاحق ہوئی، کئی لوگ پریشان ہو گئے خودکشی کی طرف جانے کا ارادہ بنا لیتے ہیں، کوئی کسی کو نقصان پہنچانے کا سوچ لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ کسی وجہ سے کسی کا دل دکھ جاتا ہے، وہ نمازیں چھوڑ دیتا ہے، ذکر فکر چھوڑ دیتا ہے، یعنی کہ کسی کو کوئی ایسا
مسئلہ درپیش آئے کہ وہ ڈسہارڈ ہو جائے, دل ٹوٹا ہوا ہو اس کا, تو اللہ نے فرمایا حبیب تمہاری امت کا کوئی شخص کوشش کر کے اس بندے کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا نا, بہلا دے گا, اس کو باتیں کر کے اس کا دل بہلا دے, اس کی تربیت کر کے, تو وہ ٹوٹا ہوا جو دل جوڑ دے گا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑے گا میں اس شخص کو بغیر حساب کے جنت عطا فرماؤں گا. کتنا آسان عمل ہے, کتنا آسان عمل ہے. تو سیدہ پاک نے جب یہ سنا بہت خوش ہوئی, اور جا کے دل میں آیا کہ میرے ابا جان نے مجھے مشورہ دیا تھا, میں فوراً جا کے ان کی بارگاہ میں عرض کرتی ہوں کہ آقا نے اس راز کی باتوں میں سے ایک راز کی بات کھول دی ہے آج. تو جب سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں سیدہ عائشہ کو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ ابا جان آقا نے یہ فرمایا, تو سیدنا صدیق اکبر نے سن کر اسی وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو سیدہ پاک نے عرض کی ابا جان یہ تو بڑی خوشی والی بات ہے کہ آقا نے فرمایا, اللہ نے جو ارشاد فرمایا ہمارے آقا کو کہ ٹوٹا ہوا دل کو جوڑ دے گا میں اس کو بغیر حساب کے جنت عطا فرما دوں گا. ابا جان آپ کو کیا ہوا, اتنی خوشخبری سن کر آپ خوش ہونے کی بجائے آپ نے رونا شروع کر دیا. تو سیدنا صدیق اکبر جو عاشقوں کے امام ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹی جس نے ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیا وہ تو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے گا, اور جس شخص نے کسی کا دل توڑا ہوگا کسی کو پریشان کیا ہوگا تو وہ شخص بھی بغیر حساب کے بھی دوزخ میں چلا جائے گا. تو آپ نے ایک نقطہ اور کھول دیا اس راز کی بات میں سے, ہمیں ایک اور چیز عنایت فرما دی کہ یہ نہیں کہ لوگوں کو بس خوش کر دینا ہے, کسی کا دل ٹوٹا ہوا جوڑ دینا ہے, یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں کسی کو نقصان نہ پہنچے, کسی کا دل نہ ٹوٹے, کوئی ہماری وجہ سے پریشان نہ ہو, کسی کی دل آزاری نہ ہو. تو وہی بندہ اس دنیا میں کامیاب ہوتا ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی, کہ جو ہر لحاظ سے انسانیت اپنے اندر پیدا کر کے خود انسان بن کر پھر اس طرح زندگی گزارتا ہے, کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا, ہر وقت مخلوق کا, اپنے اہل و جال کا, اپنے رشتہ داروں کا, اپنے دوستوں کا ہر وقت بھلا چاہتا ہے. تو یہی تو لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند آتے ہیں.